الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب کے آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رحمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا سورہ الانبیاء آیت نمبر 107، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے، ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا اثر پوری کائنات پر کیسے تھا، اس کی ایک ہلکی سی جھلک ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے غیر مسلموں کے لیے رحمت تھے۔ طائف کا سفر کرتے ہیں ان کی بھلائی کے لیے، لیکن طائف والوں نے کیا کیا؟ طائف والوں نے پتھر برسایا، لہولہان کر دیا، یہاں تک کہ جب ہوش آتا ہے اور پہاڑوں کے فرشتے آ کر کے اجازت طلب کرتے ہیں کہ اگر آپ حکم دیں تو ان طائف والوں کو دو پہاڑوں کے بیچ پیس دیا جائے، تو قربان جائیے نبی رحمت کی رحمت پر کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ پھر فتح مکہ کے دن جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر طرح سے زیادتی کی گئی تھی، کتنے سالوں تک؟ لگاتار 19 سال تک، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان کے دشمنوں کو معاف کر دے رہے ہیں، عام معافی کا اعلان کرتے ہیں۔ بلکہ ثمامہ بن اسال یمامہ کے سردار ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی تھی، کئی صحابہ کو قتل کیا تھا، صحابہ نے اسے قید کر لیا، مسجد نبوی کے ایک کونے میں لا کر کے باندھ دیا۔ 3 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملتے ہیں، اس کے پاس آتے ہیں، اس کا حال چال جانتے ہیں، وہ صحابہ کرام کی نماز کی کیفیت کو، صحابہ کرام کے احوال کو دیکھتا ہے۔ تیسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اسے آزاد کر دو۔ وہ آزاد تو ہو چکا ہے، لیکن گارڈن میں جاتا ہے، غسل کر کے آتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قبول اسلام کا اعلان کرتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے سارے چہروں میں سب سے مبغوض، سب سے ناپسندیدہ چہرہ آپ کا تھا، لیکن اب دنیا کے سارے چہروں میں آپ کا چہرہ سب سے محبوب چہرہ بن چکا ہے۔ دنیا کے سارے دینوں میں سب سے ناپسندیدہ دین آپ کا تھا، لیکن ابھی آپ کا دین دنیا کے سارے دینوں میں سب سے پسندیدہ بن چکا ہے میری نظر میں۔ دنیا کے سارے شہروں میں سب سے ناپسندیدہ شہر آپ کا تھا، لیکن ابھی میری نظر میں آپ کا شہر دنیا کے سارے شہروں میں سب سے زیادہ پسندیدہ بن چکا ہے۔ یہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت غیر مسلموں کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت مومنوں کے ساتھ کیسے تھی، ایمان والوں کے ساتھ کیسی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 128 میں بیان فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ تمہارے پاس ایسے پیغمبر آئے ہیں جو خود تمہاری ہی جنس سے ہیں، تمہارا نقصان میں پڑنا ان پر بہت ہی سخت گزرتا ہے، اور تمہاری کامیابی کے، تمہارے نفع کے وہ بہت زیادہ خواہش مند ہیں، اور ایمان والوں کے لیے بڑے ہی مہربان ہیں۔ اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صفتیں اللہ نے بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی باہر کے انسان نہیں ہیں، بلکہ تمہاری ہی جیسے لوگوں میں سے ہیں، تمہاری جنس کے لوگوں میں سے ہیں، وہ انسان ہیں۔ انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری ہی جیسا انسان ہوں۔ دوسرے نمبر پر تمہاری تکلیف ان کے اوپر بہت سخت گزرتی ہے، امت کی تکلیف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سخت گزرتی تھی، اسی لیے معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 50 وقت کی نمازیں فرض ہوئی تھیں۔ آپ کم کراتے رہے یہاں تک کہ یہ نماز 5 وقت کی کر دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی نماز پڑھاتے ہیں صحابہ کو، 3 دن تک پڑھاتے ہیں، خدشہ ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ تراویح کی نماز فرض کر دی جائے، اس لیے جماعت کے ساتھ
نماز پڑھانا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے نفع پہنچانے کے لیے نہایت ہی حریص تھے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے فائدے کے بھی بہت زیادہ حریص تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی مثال بیان فرمائی کہ میری اور تمہاری مثال ایک ایسے انسان کی سی ہے کہ جس نے آگ جلائی اور پتنگے ہیں کہ اس میں گرے پڑ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری مثال ویسے ہی ہے کہ جیسے میں تمہیں تمہاری کمر پکڑ کر کے کھینچ رہا ہوں اور تم ہو کے آگ میں گر رہے ہو۔ یہ مثال ایسے ہے کہ جیسے رات میں لائٹ جل رہی ہوتی ہے، گرمی کے دنوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ پتنگے اس کے اوپر منڈلاتے ہیں یہاں تک کہ جان دے دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم جہنم میں گرنے کے لیے کوشش کر رہے ہو، لیکن میں تمہیں تمہاری کمر پکڑ کر کے کھینچ کر کے اس جل رہے آگ سے نکال رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی خوبی یہ بیان کی اس آیت میں کہ آپ بہت زیادہ لوگوں کے اوپر مہربان ہے۔ مہربانی ہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، شفقت ہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نماز میں ہوتے تھے۔ آپ کی حالت یہ تھی کہ نمازوں میں اکیلے ہوتے تو اس قدر لمبی نماز ادا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک پھول جایا کرتے تھے، اس میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ لیکن جب امامت کرا رہے ہوتے تھے بچے کے پیچھے سے رونے کی آواز آتی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں بھی آپ کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتی تھیں، تو جب بچوں کے رونے کی آواز آتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہلکی کر دیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سب کے لیے تھی، چنانچہ آپ نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس کے اوپر رحم نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت غلطی کرنے والوں کے ساتھ کیسے تھی کہ ایک صحابی دیہات کے رہنے والے تھے، مسجد نبوی کے ایک کونے میں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام پریشان ہوتے ہیں کیسے ان کو ڈانٹا جائے اور بھگایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ان کو پیشاب کر لینے دو۔ چنانچہ جب پیشاب سے فارغ ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس پیشاب پہ پانی ڈال دیا جائے۔ اس نرمی کا کیا اثر ہوا اس صحابی پر کہ وہ آتے ہیں، دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم ارحمنی و محمدًا ولا ترحم معنا احدا، اے اللہ میرے اوپر رحم فرما، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، اور ہم دونوں کے علاوہ کسی پر رحم نہ فرمانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کہا لقد تحجرت واسعا، تو نے اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کو نہایت ہی تنگ کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت تھی۔ معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، نماز میں تھے، ایک آدمی کو چھینک آتی ہے نماز میں، ہم تو الحمدللہ کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو سنا کر کے، لیکن اس چھینک کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی آدمی نماز میں چھینکتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے تو اس کا جواب نہیں دیا جائے گا، یرحمک اللہ نہیں کہا جائے گا، کیونکہ الحمدللہ وہ خود کہتا ہے تو اس میں اللہ کی تعریف ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، وہ کہہ سکتا ہے۔ لیکن یرحمک اللہ یہ دعا ہے اور نماز میں ہے تو ہم یرحمک اللہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ انہوں نے یرحمک اللہ کہہ دیا نماز میں، کیونکہ مسئلہ معلوم نہیں تھا۔ صحابہ کرام ان کو چپ کرانا چاہتے ہیں تو پھر کہہ دیتے ہیں کہ تمہاری مائیں تمہیں گم کریں، کیوں تم مجھے گھور رہے ہو۔ صحابہ کرام اپنے پیروں پر ہاتھ مارنے لگے، یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گئے۔ جب نماز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو وہ خود کہتے ہیں کہ آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ سے بہتر استاد میں نے، آپ سے بہتر معلم میں نے کسی کو نہیں پایا۔ نہ تو آپ نے ڈانٹا، نہ تو آپ نے پھٹکارا، اور نہ ہی سخت سست کہا، صرف آپ نے یہ کہا کہ یہ نماز ہے جس میں اللہ کی تکبیر ہوتی ہے، اللہ کی تسبیح ہوتی ہے اور قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اس لیے دنیاوی باتیں اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت تھے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے لیے رحمت تھے۔ ایک دن حضرت حسن اور حسین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، آپ ان کو بوسہ لے رہے تھے۔ حضرت اقرا بن
حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں اپنے ہی نواسوں کو بوسہ لیتے ہوئے، تو کہتے ہیں کہ میرے پاس تو 10 بچے ہیں، میں نے کسی کو آج تک بوسہ نہیں لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس کے اوپر رحم نہیں کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے تو کیا، جانوروں کے ساتھ بھی رحم کرنے والے تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک دن کہ ایک عورت جہنم میں صرف اس وجہ سے گئی کہ اس نے بلی کو باندھ دیا تھا، کھانا پینا نہیں دیا، یہاں تک کہ بلی مر گئی، اس کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہوتی ہے۔ اور ایک بندہ اس وجہ سے جنت میں گیا کہ وہ کنویں میں اترا، پانی پی کر کے جب باہر آیا تو دیکھا کہ ایک کتا ہے جو پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی چاٹ رہا ہے۔ وہ پھر کنویں میں گیا، اپنے موزے سے پانی لایا اور اس کتے کو پلا دیا، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بدکار انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت تھے، ہمیں بھی انسانیت کے لیے رحمت بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انسانوں کے لیے رحمت بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔